سب سن لو فریاد شاہ مدینہ. ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی ذاکر حسین صاحب تشریف لا چکے ہیں. اس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا ایسا استقبال کرنا ہے، ایسا استقبال کرنا ہے کہ ان کی اپنی آواز بجا سے چلی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ ولک الشکر یا اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی خطاب العظیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی آدم بین الماء والطین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، اپنے اپنے گھروں کے پار بیٹھ کر کے آقا کا میلاد سننے والی عزیز بچیوں، نوجوانوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس بزم میں شریک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو محفل، جو مجلسیں، جو محفلیں سج رہی ہیں روئے زمین پر، آج ہم 10ویں شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کسی کہنے والے نے کہا صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے. گھر گھر محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، گھر گھر محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا یہ موسم، یہ مہینہ، یہ ایام جو چل رہے ہیں، تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشی کا سبب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نبی کا عشق رکھنے والوں کے لیے، نبی
کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کے لیے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ان کی میلاد پاک سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ذات والا صفات ہے. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے, ہم تو نبی کا غلام, ہم تو نبی کے غلام ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ایسا مقام و ایسی عظمت و شان عطا فرمائی. ہم کلمہ اس لیے پڑھتے, ہم نبی کا عشق, نبی کا ذکر, نبی کی مجلسیں اپنے اپنے حساب سے سجا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں آقا کا, اس لیے اپنے آقا کے نام پر محفلوں کو انجام دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے نبی کے جشن پر اعتراض کرنے والا کوئی چلتا پھرتا ہمیں کہہ دے یا تو یہ تو اپنے آقا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں. یارو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ رب کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں شمار فرمایا ہے. یہ رب کا بھی بڑا احسان ہے, احسان اور اس کا کرم اور فضل ہے. اللہ نے اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یلقل قصہ مختصر یہ ہے, ہم غلام ہونے کے ناطے نبی کا ذکر کرتے ہیں, ہم نبی کے امتی ہونے کے ناطے نبی کا ذکر کرتے ہیں. یا یہ پیغمبر جس پیغمبر کا ہم آج میلاد پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, نبی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, نبی کی ولادت طیبہ کی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. کبھی میرے نبی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہم سن کر کے خوش ہوتے ہیں, کبھی میرے نبی کے ماں آمنہ کے بطن طیبہ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان واقعات کو سن کر کے ہم اپنے آپ کو خوشی محسوس کرواتے ہیں. یارو میرے پیغمبر کا ذکر, میرے نبی کا ذکر, میرے نبی کی آمد کا ذکر کبھی آدم اپنی محفلوں میں کر رہے ہیں, کبھی شیش اپنا ذکر کر رہے ہیں, کبھی حضرت نوح کر رہے ہیں. یہ ذکر مصطفیٰ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے, یہ آخری نبی کا ذکر, یہ ہماری کوئی پیداوار نہیں ہے. یہ نبی کا ذکر کرنا کبھی نبی کے دندان مبارک کا ذکر ہے, کبھی نبی کے زلفوں کا ذکر ہے, کبھی نبی کی جوانی کا ذکر ہے, کبھی نبی کے بچپنے کا ذکر ہے, کبھی نبی کے ہجرت والا ذکر ہے, کبھی نبی کا مکی دور کا ذکر ہے, کبھی نبی کے مدنی دور کا ذکر ہے. یہ صرف ذکر جو ہے یہ
بزرگوں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ادھر سامنے کعبہ ہے، متوجہ مخاطب میرے خدا کو کیا جا رہا ہے، میرے رب میں اس محنت اور اس مزدوری کا صلہ کچھ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہوں کہ اس کعبے کو آباد کرنے والا تیرا لجپال محمد کو دنیا میں مبعوث فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلایا، کچھ اور نہیں مانگا ہے، مانگا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد مانگا ہے، مانگا ہے تو نبی کی آمد کا ذکر مانگا ہے، مانگا ہے تو میرے لجپال محمد کو مانگا ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں کہ محمد آ جائے، رسولوں نے دعائیں کی ہیں کہ نبی دنیا میں آ جائے، بڑی بڑی شان والوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور تاریخ اور کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو کیے ہوئے 2775 سال کا زمانہ بیت چکا تھا۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت کو لے کر اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، بیچ میں جو وقت نکلا، جو وقفہ نکلا، 2775 سال کا زمانہ بیت چکا ہے، ابھی بھی ابراہیم کی دعاؤں کا انتظار ہے۔ یار جب مجھ جیسا گنہگار دعا کرتا ہے، وہ مایوس ہو کر کے نہیں سوچتا، جب دعا کرنے والا پیغمبر ہو اور کوئی عام جگہ نہیں ہے، زمین پر آسمان کے نیچے سب سے پاک پوتر اگر کوئی شہر ہے وہ شہر مکہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر رب کا گھر کعبہ بنا ہے، دعا کرنے والا خلیل ہے، جہاں دعا کی جا رہی ہے وہ رب کا پاک گھر کعبہ ہے، اور جسے مانگا جا رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ انہی دعاؤں کا انتظار ہو رہا ہے کہ 2775 سال کا زمانہ بیت چکا ہے، ابھی رسول آنے والا ہے، ابھی پیغمبر آنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں ذہن ملتا ہے، یا خدا سے مانگو گے اگر رزق حلال کوئی جائز مراد پوری اللہ سے مانگو گے، دیر ہو سکتی ہے پر خدا کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے وقت نکل سکتا ہے، حالات آگے بڑھ سکتے ہیں، پر میرا خدا دینے والا ہے۔ مانگنا بندوں کا کام ہے، دینا میرے خدا کا کام ہے۔ ابراہیم نے مانگا ہے کہ مجھے لجپال محمد دیا جائے۔ 2775 سال کے بعد میرے رسول کی شکل میں ابراہیم کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ابراہیم ایک مرتبہ دعا کی تھی، اور آج میرے پیغمبر نے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کریم ابراہیم کی دعاؤں کا ایسا صلہ دیا ہے، ایسا صلہ دیا ہے کہ قیامت تک جب بھی نماز ہوتی رہے گی، تشہد میں جب تک ابراہیم کی ذات پر درود پڑھنیاں نہ لیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا کمال میرے رسول نے ابراہیم کو صلہ دیا ہے، ابراہیم نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر کو مانگا ہے، ایک مرتبہ رسول کو مانگا ہے، میرے رسول نے صلہ کیا ہے۔ یا زمین کے نیچے آسمان کے اوپر یہاں بھی سجدہ ہوتا رہے گا، ابراہیم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو میرے رسول کے لیے کرتا ہے نا، میرے نبی کے لیے کرتا ہے نا، میرا رسول اس کی محبت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ابراہیم نے میرے نبی کے لیے دعائیں کی ہیں، ابراہیم نے میرے رسول کو کعبے میں کھڑا ہو کر کے مانگا ہے، تو میرے رسول نے صلہ ایسا دیا ہے۔ ہر نمازی کو حکم ہے، شہر جودھپور کے غیرت مند نوجوانوں، بچوں، نوجوانوں، اقصی مسجد میں نماز پڑھنے والوں، چاہے نماز پڑھنے والا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس
اور قیامت تک ابراہیم پہ درود ہوتا رہے گا، برکتیں ہوتی رہے گی، نماز بندہ پڑھے گا، درود ابراہیم پر بھی ہوتا رہے گا، ابراہیم کی ذریت پر بھی ہوتا رہے گا، نماز موزن پڑھے گا، نماز حاجی پڑھے گا، نماز کوئی پڑھے گا، ہر درود و سلام کبھی محمد پر، کبھی محمد کی آل پر، یہ تو پڑھیں گے، پر ابراہیم کی دعاؤں کا صلہ میرے پیغمبر نے یہی کیا ہے، جب تک چاند و سورج رہے گا، جب تک زمین رہے گی، جب تک آسمان رہے گا، سجدے والا زندہ رہے گا، اور جب تک سجدے والا زندہ رہے گا، قیامت مربع نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں ہو سکتی، اور جب تک سجدہ ہوتا رہے گا ابراہیم پہ درود ہوتا رہے گا۔ یا اگلوں نے مانگا ہو، میرا نبی ان دعاؤں کا صلہ کبھی بیکار نہیں جانے دیتا، اور آج اکثر مسجد میں بیٹھ کر نبی کے نام پر جھومنے والوں، اس جھومنے کو میرے نبی کا بیکار جانے دے گا۔ یار میرے نبی کے آنے سے پہلے جنہوں نے اپنے لبوں پر میرے رسول کا ذکر کیا ہو، میرا رسول ان کی دعاؤں کو رائے کا بیکار نہیں جانے دیتا۔ میرا پیغمبر 12 شبوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر، نبی کے نام پر یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان محفلوں میں بیٹھ کر کبھی کہتا ہے صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے، گھر گھر محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ان میلاد پڑھنے والوں کی محبت کو میرا رسول کب زائد نہ ہونے دے گا، میرا رسول ان کے صرف محبتوں کو کب بیکار جانے دے گا۔ مانگنے والوں کو میرے رسول نے محروم نہ رکھا، اور جنہوں نے میرے رسول سے محبت کی ہے نا، میرے رسول نے صلہ ایسا دیا ہے، کہا میرے ابو بکر تو نے سب کچھ قربان کیا ہے نا، سن صلہ یہ ہے، جب تک چاند و سورج رہے گا، اسلام کے نقشے پر ابو بکر تیری صداقت کا بول بالا رہے گا۔ سن میرے عمر فاروق تو نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے نا، سن محبت رسول کا صلہ یہ ہے، جب تک چاند و سورج رہے گا، زمین کے نقشے پر عدل و انصاف کا سورج چمکے گا، جو میرے عمر میرے نام کا چمکتا رہے گا۔ سن میرے عثمان تو نے خاندان کو چھوڑا ہے نا، تو نے مصیبتیں سہن کی ہے نا، سن میرے محبوب کی محبت کا صلہ یہ ہے، جب تک چاند و سورج رہے گا، زمین کے نیچے آسمان کے نیچے سخیف بہت آئیں گے اور آتے رہیں گے، دن کے لیے بہت آئیں گے اور آتے رہیں گے، ثقافت کا چاند چمکے گا، جو میرے عثمان تیرا چمکتا رہے گا۔ سن میرے علی تو نے اپنے آقا سے محبت کی ہے نا، اپنے آقا سے دل لگایا ہے نا، اب تیری محبت کا صلہ ہے، قیامت تک ولایت کا تاج اگر کسی کے سر پر ہوگا تو میرے علی تیرے سر پر سجا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے پیغمبر، یہ محبت رسول کا صلہ ہی کچھ ایسا ہے، اگلوں نے میرے رسول سے محبت کی ہے تو میرے رسول نے ان کا حق باقی نہیں رکھا ہے، اور بعد والوں نے بھی اگر رسول سے محبت کی ہے تو میرا رسول انہیں بھی باقی نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ اور جامع معنی لفظوں میں کہہ دو، 14ویں صدی کے امام احمد رضا نے میرے نبی سے دل لگایا ہے، کہا احمد رضا تو پٹھان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے، پر تو نے اپنے آپ کو میرے عشق میں فنا کیا ہے، تو لوگ تجھے یہ کہیں گے امام اہل سنت عظیم البرکت کنز الکرم الشاہ امام احمد رضا 14ویں صدی میں سچا عاشق دینا ہو تو بریلی کے احمد رضا کو دیکھ لے۔ میرے رسول کی محبت ہمیں رائے گا نہیں جانے دے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے۔ جناب میں بڑا دیری سے آج آیا ہوں، اس لیے میں غلط فہمی میں تک ہو سکتا ہے آج میرا نمبر ہے یا کل نمبر ہے، یہ میری یہ غلط فہمی رہی جناب، ورنہ عشاء پڑھتی ہم لوگ ماشاءاللہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، اپنے رسول کی عقیدت نصیب فرمائے۔ تو 12ویں شب ان قریب پرسوں آنے والی ہے، پرسوں ہے نا 12ویں شب، جب وہ شب آئے نا اپنے اپنے گھروں کو اچھی طرح صاف ستھرا کیجئے گا،
اپنے گھروں کو پانی سے دھوئیے گا، ہو سکے تو گلاب جل کا چھڑکاؤ بھی کیجئے گا۔ یار ہمارا تو عقیدہ ہے، سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یار میرے گھر میں میرے سسرال پاس کا کوئی بڑا ہے نا، کہتے سب آنے والے تھوڑے گھر کو حول کر دو، یار کوئی اور آنا چاہے، جناب آنا چاہے جو صاحب آ رہی، امام صاحب آ رہے، گھر میں تھوڑی صاف صفائی تو بہتر ہو، یار جو خاتم المعصومین ہو، تمام پیغمبروں کے سردار ہو، جو خیر البشر ہو، جو افضل البشر ہو، جو امام کائنات ہو، امام الانبیاء ہو، ہمارا عقیدہ ہے ہر عاشق کے گھر میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے، یار جب میرا جیسا میرے گھر کا مہمان بن کر کے آتا ہے، ہم اپنے حساب سے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی روح ہر مومن کے گھر میں ہوا کرتی ہے، پیغمبر کی نظر کرم ہر مومن کے گھر میں ہوا کرتی ہے، اور خاص طور پر 12ویں شب میرے آقا کی ولادت والی جب شب ہو، عبدالرزاق شاہ صاحب اپنے گھر کی بہن بیٹی پورانیوں کو کہیے گا اپنے گھر کو صاف ستھرا کرو، مکڑی کی جالیں ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے، اگر کہیں اور کچرا ہے ان کچروں کو بھی ہٹا دیا جائے، پانی سے دھو دیا جائے، پانی کے بعد گلاب جل کا چھڑکاؤ بھی کر دیا جائے، اس لیے یہ میرے پیغمبر کی آمد ایسی ہے جس گلی سے گزر جائے میرا رسول وہاں کے پتھر بولتے ہیں محمد کا گزر ہوا ہے، میرے رسول کا یہاں سے ابھی گزر ہوا ہے، یار وہ جانے کائنات کی آمد والی جب رات آئے، جب اس جانے کائنات امام کائنات کی ولادت والی جب رات آئے تو اپنے گھروں میں میلہ کو جینا مت رکھیے گا، روشنی کر کے صاف ستھرا کیجیے گا، نہ جانے کب میرے آقا کی ولادت طیبہ والی ساتھ میں میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے۔ سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں ہو جائے یا رسول اللہ، اور کوشش کیجئے گا لازماتیں اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے، جملہ کیا ہے جناب؟ اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، جودھ پوری بھاشا میں کہتے ہیں اللہ نے جن کے سامنے دیکھ رکھا ہے، چلو اپنی اپنی لینگویج ہے، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے اپنے آقا کے نام پر، اپنے آقا کے نام پر بولیے گا میرے جناب حاجی صاحب، اپنے آقا کے نام پر، اللہ کے نام پر تو دنیا کرتی آ رہی ہے، اپنے آقا کے نام پر بھی کچھ کیجئے گا الحمدللہ۔ ہم 12 شخص جو بیٹھتے ہیں اپنے آقا کے نام پر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے رسول کے نام پر بیٹھتے ہیں، ہم لجپال بکی مدنی ہاشمی قریشی کے نام پر بیٹھتے ہیں، وہ پیغمبر جب زمین پر آ رہا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی زمین پر اللہ کو سجدہ کیا ہے، آتے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، کیسا شان والا پیغمبر آ رہا ہے، انہیں کچھ اور خیال نہیں ہے، خیال ہے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کا خیال ہے، ہم جیسے گنہگار امتیوں کا خیال ہے، تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، بند مٹھی کسی محتاج بندے کی آقا کے نام پر مدد کیجیے گا۔ گلیوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے تو ہم ہاتھ میں کاٹو لے کر کے نانکائیاں بہت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ہماری محبتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے، میرا پھر وہی جملہ ہے، اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے بند مٹھی آقا کے نام پر آقا کی رضا کے لیے کسی محتاج بندے کی مدد کیجیے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا رسول گنبد خضرا سے ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے آقا ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دینے والے کو بھی دیکھتے ہیں، لینے والے کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہیں سے میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں یا اللہ 14 صدیاں بعد بھی یہ میرا غلام تیرا بندہ میری محبت میں کچھ کرنے لگا ہے، یا اللہ 2026 میں اس نے چھوٹا تعاون کیا ہے، 2027 میں اسے اتنا دینا پورے مدینہ کالونی کو عطا کرنے والا بندہ ہے۔ یار کسی کے لیے دعا امام کرے گا، کسی کے لیے دعا پیر کرے گا، کسی کے لیے دعا موجن کرے گا، کسی کے لیے دعا صدر کرے گا، کسی کے لیے دعا حاجی کرے گا، کسی کے لیے دعا ماں کرے گی، کسی کے لیے
دعا رد ہو سکتی ہے، امام کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیر صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، پر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اگر کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے پر میرے نبی کی دعا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیغمبر کی دعا کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ یار میرے نبی کی ہجرت کا معاملہ بعد میں ہے، میرے نبی کے اعلان نبوت کا معاملہ بعد میں ہے۔ میرے نبی تو ابھی دودھ پیتے زمانے میں، ابھی پنگو جھولے کے زمانے میں ہے، اس حالت میں بھی نورانی انگلی کو گھمانا تو آسمان کا چاند اپنے آپ کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یا جس کے اشارے پر آسمان کا چاند بھی گھومتا ہو، جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہو، جس کے اشارے پر ابو جہل کے مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہوں، جب وہ دعا کرے گا، چاہے وہ دعا مولانا ذاکر کے لیے ہو، چاہے دعا میرے بڑے بھائی کے لیے ہو، چاہے دعا کسی اور کے لیے ہو، ارے زمین فنا ہو جائے یہ ممکن ہے، آسمان پھٹ جائے یہ ممکن ہے، پیغمبر میرا آقا دعا کرے قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو کوشش کیجیے گا جن کو اللہ نے نوازا بند مٹھی اس کے راشن کا انتظام کیجیے گا، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے میلاد والا نبی ہمیں ضرور دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا بھائی دیکھے نہ دیکھے، میرا باپ دیکھے نہ دیکھے، میرا چھوٹا بھائی ماسٹر عبد الملک صاحب دیکھے نہ دیکھے، پر جس میلاد والے آقا کا ہم میلاد منانے بیٹھے ہیں، اس میلاد والے آقا کو اتنا پاور دیا ہے، گنبد خضرا میں بیٹھ کر پوری روئے زمین کا چشمہ دیکھ رہے ہیں۔ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے، گھر گھر محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد فاتحہ ہوگی۔